بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب وقال الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ نبی علیہ السلام کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. نبی علیہ السلام کی نعت شریف گزشتہ تمام کتابوں میں ہے. اردو سمجھتا ہے کہ تو آہستہ آہستہ بولتا ہوں نا. جتنے توریت، زبور، انجیل، all of these books mentions the naat of the Nabi alayhi salatu. This is why reciting naat is a worship according to our religion, teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اس لیے جس طرح کے اور عبادت ہیں ان کے آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، تو لائک وائز there are some etiquettes, آداب for نعت شریف ہے. نعت شریف کے بھی آداب ہے. تو نعت شریف کے آداب کے بغیر نعت شریف پڑھنا یہ بے ادبی کے زمرے میں آ سکتا ہے. گو کہ نعت شریف کے آداب میں بہت تفصیلی باتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کی قلت بھی ہے اس کے اعتبار سے چند ایک باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں. اگر ٹرافل جائیں تو ضرور جائیں تھوڑا اردو انگلش کیونکہ آج کل نعت کا الحمدللہ رواج بھی ہے اور لوگ نبی علیہ السلام کی محبت میں نعت شریف سنتے بھی ہیں. People like listening to Naat Sharif. This is why nowadays it is going to become a profession, source for earning also. یہ کمائی کا ذریعہ بھی بن چکا ہے. So there are people وہ اپنے بچوں کو تربیت کر رہے ہیں کہ نعت پڑھو نعت پڑھو نعت پڑھو. Because when they see that, the lot of people giving them money and they are receiving the nazrana and likewise the big lifafas. So this is why it is attracting the people. تو وہ نعت کی طرف آ تو رہے لیکن نعت کے جو ایٹیکیٹس ہیں ان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. تو نعت کے ایٹیکیٹس میں ایک تو یہ کہ کیا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی یعنی احکام شریعت بھی رہے ملحوظ. I learned writing naat from the Holy Quran.
so that I follow the rules of Sharia. इसलिए हर एक का कलाम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नात के बारे में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नात लिखना तलवार की धार पे चलना है। कितना मुश्किल काम है, कितनी नोकदार तलवार होती है, कितना शार्प उसका एज होता है। No one can walk on that sharp on the edge of a sword. फरमाया नात लिखना तलवार की धार पे चलना है। थोड़ी सी कमी हुई आदाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुफर हो जाता है, और ज्यादा थोड़ा बढ़ा दिया तो शिर्क हो जाता है। तो वेरी डिफिकल्ट वर्क टू राइट ए नात। तो पीपल आर नॉट बोदरिंग अबाउट इट, just they get the kalam and they recite reading. I was in London in this tour. So a guy recited naat before my speech. So very famous naat. किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में. But he added some new poetry. He said one of his share, यूसुफ को बिकते देखा मौला तेरी गली में. नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे नबी भी आपकी गली में आके बिक जाते हैं. द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह लाइक सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, दे आर सोल्ड इन योर स्ट्रीट. सो ही वाज प्रेजिंग द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, but on the other hand disrespecting the Sayyidina Yusuf alayhi salam. मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको भेज दूंगा और आप जो है वो सेलिंग आइटम हो, तो ये आपके लिए बेइज्जती का बाइस है. आपके लिए बुरा लगेगा आपको कि मैं सेलिंग आइटम हूँ, मुझे बेचेगा ये. तो अल्लाह के नबी के लिए कहना कि जनाब यूसुफ को बिकते देखा मौला तेरी गली में, तो ये अल्लाह के नबी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, ये कुफर है. तो इतना बारीक मामला नात करने का. और भी बहुत सारे कलाम है, देयर आर मैनी एग्जांपल्स. जैसे एक शेर है, दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में मिल जाए 2 गज जमीन. दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, दफन होने को मिल जाए 2 गज जमीन. अभी शायद क्या है कि या रसूलल्लाह मैं आपसे दूर हूं, कहीं मैं मर ना जाऊं. सो ही इज सेइंग दिस थिंग फ्रॉम ईयर्स, सालों से ये शेर कह रहा है, अभी तक तो नहीं मरा है. तो इस किस्म का कलाम कहना जिसमें झूठ हो वो भी ना जाए. और झूठ भी कहां बोलते हैं? मस्जिद में. किसके सामने? अल्लाह के सामने, उसके रसूलुल्लाह के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो एक नात में कलाम कैसा है, किसका कलाम है, उस चीज को देखना पड़ेगा. तो इसलिए जो ऑथेंटिक पोएट हैं हमारे बुजुर्गान दीन है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह, और बहुत सारे बुजुर्गान दीन है, सिर्फ उनका कलाम करें ताकि ये कुफर से और गुनाह से हम लोग बचें. दूसरी खास बात ये कि नात शरीफ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए पढ़ी जाए. बहुत सारे लोगों को देखा, if they are alone or in 2 people, 3 people, they do not want to recite naat. Even you say them, please recite, they will not recite. When they will see the big gathering, everyone says, please give me the chance, I want to recite, please give me the chance. भाई तुम क्यों नात पढ़ रहे हो इतने सारे लोगों के सामने? जब 2-3 आदमी थे तो तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे. उनको बोला यार नात पढ़ो, बोले wait, the people will come, then I will recite. If you are reciting naat in the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so what is the need of the people? If you recite alone, it will reach to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He will listen you. Your purpose, you will get your purpose.
you are waiting the people, it means you want to recite to show off. You want to show yourself. So it should be known. इसके बारे में गौर करना चाहिए कि मैं जो नात पढ़ रहा हूँ क्यों पढ़ रहा हूँ? अपने आप को शो ऑफ करने के लिए पढ़ रहा हूँ, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ? वरना अगर मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो फिर आप 2 आदमी पढ़ें, 3 आदमी पढ़ें, आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। खुशी से खुशी पढ़नी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में नात पढ़ रहे हैं। तो ये भी काबिल गौर बात है। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, इट हैज बिकम द सोर्स ऑफ इनकम। ये कमाई का जरिया बन गया। लेकिन हमारे फ़िक़्ह इस्लामी के मुताबिक, आप फ़िक़्ह हनफ़ी की बड़ी बड़ी किताबें ले लें, हिदायत शरीफ ले लें, दुर्र मुख्तार ले लें, और किताबें ले लें, इवन फतावा रज़विया शरीफ, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतावा जिनके नाते हम पढ़ते हैं, उसको उठा के देखो, उसमें बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी बात क्लियर कट वर्ड्स में ये बयान किया गया है कि नात शरीफ पढ़ने पर उजरत लेना, नजराना लेना जायज नहीं है। बट वी सी द पीपल हैज, लोगों ने तो बोर्ड लगा दिए हैं कि मैं एक महफिल में आऊंगा तो मुझे 100 पाउंड चाहिए, कोई कहता मुझे 500 पाउंड चाहिए, कोई कहता मुझे 200 पाउंड चाहिए, कोई कहता 1500 पाउंड चाहिए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के मुताबिक तो ये हराम है, जो तमाम फुक़हा का यही फतवा है। इमाम के लिए जायज़ है तनख्वाह पे इमामत करना। हाँ, अगर आलिम दीन है और वो ज़रूरतमंद है तो वो अगर फीस लेता है अपनी स्पीच की तो उसके लिए भी जायज़ है। ये फुक़हा ने लिखा हुआ, किताबों में लिखा हुआ। लेकिन नात शरीफ पढ़ने पे नजराना लेना और उसको तय करना, वो नजराना नहीं, इट इज नॉट नजराना, इट इज वेजिस। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यहां तक फरमाया कि अगर आपने तय नहीं किया, यू डिड नॉट डिमांड फॉर एनी नजराना, बट इट इज फेमस इन द पीपल दैट whosoever will come for नात, he will get some type of लिफाफा, either it is thin or thick, छोटा या भारी है, हल्के वजन का, ज्यादा वजन का, लेकिन उसको मिलेगा लिफाफा। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह says it is wages, and to earn money by praising the holy prophet sallallahu alaihi wasallam, it is haram। देना भी हराम, लेना भी हराम। अब तो हर जगह ये रिवाज है कि अगर वो डिमांड करता है या डिमांड ना करे लेकिन लोग फिर भी देते हैं, तो उससे बचने का तरीका ये है कि आने वाला कह दे कि भाई मैं नात शरीफ पढ़ने पे कोई पैसे नहीं लेता, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता हूँ, तो उसके लिए जायज़ है। बाद में अगर कोई उसको दे दे तो जायज़ है। या बुलाने वाले कह दें कि भाई यहाँ पे आके नात पढ़ो मगर हम पैसे नहीं देंगे, फिर अगर वो दे दे बाद में तो वो भी जायज़ है। तो अगर आप बुलाने वाला कह दे मैं पैसे नहीं दूंगा तो आप कोई भी नाफा नहीं आएगा। मसला ये नाथ खान ने बोल दिया कि मैंने तो सुना कि भाई मांगो को तो देंगे, नहीं मांगो तो नहीं देते। देखो वो बंदा मांगता है, उसको लोग जो है 10,000 रुपये देते हैं, 20,000 रुपये देते हैं, मैं नहीं मांगता, मुझे 500 रुपये देते हैं। तो बात ये है कि पैसे लेके नात पढ़ना जायज़ नहीं, हराम। तीसरी बात ये कि नात शरीफ चूंकि गिना की एक सूरत है तो इसमें बड़ी एहतियात की बात है। कम उम्र बच्चों को, अमरद बच्चे जो है, जो बहुत यानी नाबालिग होते हैं या बलूग के करीब होते हैं लेकिन हसीन और जमील होते हैं,
تو ان کو پڑھانے پسند نہیں کیا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ قوالی کے آداب میں آپ نے منع فرمایا کہ قوالی کی محفل ہو جس میں میوزک وغیرہ بھی نہ ہو اور کوئی کم عمر لڑکا پڑھتا ہے جو کہ بالغ نہیں ہوا تو فرمایا کہ وہ مکروہ، اس کو پڑھنا منع ہے۔ حالانکہ قوالی میں بھی اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ حکم نات کا ہی بنتا ہے کہ اگر لڑکا کم عمر ہے جس کی بھی داڑھی مونچھ نہیں آئی اس کو بھی احتیاط کا حکم دیں گے۔ اسی طرح اگر نعت کی محفل میں عورت بیٹھی ہوئی ہے، عورتیں نہیں، یعنی وداؤٹ کسی پردے کے اگر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو بھی پڑھنا پھر جائز نہیں ہے، چاہے نعت خواں چھوٹا ہو، چھوٹے سے مراد قریب بلوغ ہو، چاہے بالغ ہو، خواتین کے ساتھ بغیر پردے میں نعت پڑھنا جائز نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت پڑھ رہے ہیں لیکن آپ انہی کے خلاف کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام you are doing the disobedience of the Prophet sallallahu alaihi wasallam by reciting Naat in women without any parda. It is not allowed in Sharia. It should be known. یہ جاننا چاہیے، اور ایسا نعت خان جو اردو میں جا کے پڑھتا اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، بغیر پردے کے پڑھتا اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اباؤٹ ڈریسنگ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اب ارننگ کا ایک سورس بن چکا ہے نعت پڑھنا، تو پھر ہمارے نعت خواں جو نئے آئے ہیں تو وہ آرٹسٹ لوگوں کو فالو کرتے ہیں، انہی کی طرح کے ڈریس پہنتے ہیں، انہی کا اسٹائل اپناتے ہیں، اور وہ جو راگ گانے والے ہیں گلوکار ہیں ان کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کے کبھی اس طرح کبھی اس طرح پورے کے پورے راگ رنگ لگاتے ہیں، پورے اس کا سارا کام کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نعت کے آداب میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھی جائے، نہایت سنجیدگی کے ساتھ، نہایت عقیدت کے ساتھ پڑھی جائے، تو ایسی محفل کا بائیکاٹ کیا جائے کہ جس میں نعت کے آداب کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، کہ نعت پڑھنے والے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بابا مل جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میں کما سکوں، کھا سکوں۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی۔ ہاں حضور علیہ السلام کی محبت میں پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے آداب کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اس کے مینرز کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ تو تمام یہ مسلمان بھائی جتنے بیٹھے ہیں، جن تک میرا پیغام پہنچے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ نعت سننا عبادت کب ہے؟ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی جائے۔ اگر ان کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو پھر اس کو پڑھنے سے سننے سے منع کیا جائے گا۔ اور آج کل معاذ اللہ یہ بھی چل پڑا ہے کہ باقاعدہ لوگوں نے میوزک کی جو ہے دھن بنا رہی ہے نعتوں کی، تو یہ اگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، انہیں تو اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں اس کو کفر تک لکھا، تو بہت سخت معاملہ۔ یہ نعت کے سارے ایٹیکیٹس ہیں، سب کو ہم کو فالو کرنا چاہیے، اور جو نعت خواں ان ایٹیکیٹس کو فالو نہیں کرتا اس کی نعت بھی نہیں سننی چاہیے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ورنہ تو میں نے فیس بک پہ انڈین اداکاروں کو دیکھا، وہ پوری قل واللہ احد پڑھ کے سنا رہی تھی، تو اب وہ قل واللہ احد پڑھ رہی ہے ہندو، تو کیا ہم جا کے سنیں گے اس کے سامنے؟ نہیں، ہم اس کو مسلمان کی زبان سے، بہادر کی زبان سے سنیں گے۔ تو اس لیے کوئی آپ کی محبت کو مس یوز نہ کرے، تو پراپرلی آپ اس کے بارے میں سینسیٹیو ہو جائیں اور اسی محفل میں شرکت کریں جہاں پہ آداب کا خیال رکھا جاتا ہے، چاہے کیسا ہی مطلب کہ نعت خواں ہو، کوئی مشہور نہ ہو، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت میں پڑھتا تو پھر اس کو سنا جائے، اور کتنا اچھا نعت خواں،
اگر حضور علیہ السلام کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت میں پڑتا ہے، مال کمانے کی محبت میں پڑتا ہے، واہ واہ داد وصول کرنے کی محبت میں پڑتا ہے، یا اپنے ریٹ طے کرتا ہے کہ اتنے لوں گا اتنے لوں گا، تو پھر اس کی محفل میں جانے سے گریز کیا جائے اور اپنے اس محبت کو بچایا جائے، کیونکہ آج ہر چیز کاروبار بن چکی ہے، تو لوگ ہماری محبتوں کو بھی کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعت کے آداب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے توفیق ہمارے بھائی جو غلطی میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔ MashaAllah, very informative reminder by Qibla Mufti Sahib. I apologize to those brothers, in particular Brother Ahmad Raza, who no doubt must have found it difficult to understand Urdu language, but inshallah maybe I can translate some of that after the gathering to you and to those that didn't understand. But let me remind those that didn't understand, even sitting in a noble gathering like this is a form of seeking barakah and reward from Allah subhanahu wa ta'ala. But it's a very important topic, and like Mufti Sahib Qibla mentioned towards the end and gave reference to one of the greatest Hanafi faqihs that we find and the books that we find, the likes of Mullah Ali Qari alayhi rahmah, that singing or reciting Naat Sharif on the tune of Bollywood tracks is as close as committing kufr. That's the fatwa. So we pray to Allah that Allah prevent us from such practices, and may Allah give us the himmat and the ability to boycott those that actually promote such Naat Khani, and let's hope and pray that Allah Ta'ala can give us the strength to go back to the original concept of Naat Khani and listen to those people who are sincere in reciting the praise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Once again, we'd like to thank Qibla Mufti Sahib. Amongst us today we have our beloved brother and senior brother Allama Sajid Sahib. I welcome him and thank him for taking time out. Allama Sajid Sahib, Allama Sajid Sahib jo hai, he is a very humble man, and alhamdulillah he's done a lot of work for the British Sunnis. Many books of our notable scholars of the Ahl Sunnat wal Jamaat he has translated into English. ترجمہ کی دنیا کا یہ بیتاج بادشاہ ہے الحمدللہ، اور ہمیں فخر ہے اس پر. اللہ تعالیٰ bless him and reward him. Or we also want to thank brother Allama Hasnain Raza Sahib, Imam Khatib in Stedford Masjid, who's taken time out to come today. So I'm not going to take any more time. Any question anybody has today, inshallah, relating to anything deen related, you can raise your hands inshallah and ask your question. And I'm sure many of you have many questions, and as I said at the start, no question is a stupid question, so we don't have much time, so don't be shy. Raise your hands inshallah and ask your question. Bismillah brother. یہ بعض نعت خوان ایسا جملہ لکھتے ہیں کہ میں مرض عشق رسول میں مبتلا ہوں، تو ایسا جملہ کہنا کیسا، جب کہ مرض عمومی طور پہ نقص اور عیب اور خامی کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، یعنی عام بول چال میں، تو یہ جملہ عشق رسول کے ساتھ اس کو ملانا اور یہ کہنا کہ میں مرض میں ہوں، ایسا کہنا کیسا؟ واقعی بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ اپنے آپ کو مریض عشق رسول یا مرض عشق رسول، تو واقعی عشق رسول تو مرض تو نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کی شفا ہے، اس سے بڑی شفا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جائے. تو واقعی یہ الفاظ غلط ہے. حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے ایسے اشعار سے بچنا چاہیے، اور بالکل یہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. ہاں بعض اوقات آیا مجھے بھی سننے میں آیا، لیکن غور نہیں کیا. آج انہوں نے توجہ دلائی ہے ماشاءاللہ، تو واقعی یہ غلط ہے. Next question. قوالی آرام ہے سننے. قوالی دیکھیں قوالی کے حوالے سے پوچھا میں نے، تو قوالی کے حوالے سے علماء کے شروع سے دو گروہ ہیں. تو جو فقہا کا گروہ ہے وہ منع کرتا ہے، اور صوفیاء کرام کا گروہ، بلکہ جو صوفی فقی بھی ہے
ان میں بہت سارے اس کے جواز کے قائل ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے علماء میں سے ان کے جواز کے قائل گزرے ہیں، جیسے کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ احمد سید احمد سعید شاہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اپنے علامہ عطا محمد مدیالوی صاحب استاد العلماء بڑے بزرگ گزرے ہیں، اسی طرح شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو بہت سارے علماء اس کے جواز کے بھی قائل ہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ جس میں اہل سنت کے مابین اختلاف ہو تو اس مسئلے میں شدت نہیں کرنی چاہیے. ہاں جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے جو آپ کے نزدیک حق ہے آپ کو بیان کر دیں، تو یہ اس کے بارے میں نظر ہے. Any question? السلام علیکم مفتی صاحب، آپ نے کہا ہے کہ پیسے لینا پیسے دینا، اور جو نعت کو درمیان جو لوگ پیسے دیتے ہیں، سال کے کو نعت پڑھ رہا ہے کوئی اس کے اوپر پیسے پھینک کے، وہ کیسے وہ جائز ہے؟ دیکھیں نعت کے دوران جو پیسے نثار کرتے ہیں وہ تو جائز ہے، وہ نعت خواں لے سکتا ہے جو لوگ لا کے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ قدرت کے زمرے میں نہیں آتا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعت پڑھنے کے دوران اپنی چادر عطا فرمائی تھی، تو وہ اس زمرے میں آتا ہے. لیکن وہ جو الگ سے طے شدہ ہوتا ہے کہ الگ سے لفافہ ملے گا، اس کے بارے میں ہوگا وہ اجرت کے حکم ہے. حال بتا یہ جو نعت شریف پڑھنے کے دوران لوگ پیسے ڈالتے ہیں اور انداز وہ اپناتے ہیں جو کہ برے لوگوں کا انداز ہے، ایسے پیسے اشتہار کر رہے ہیں اور اشاور کر رہے ہیں جس طرح کے وہ بری جگہوں پہ اس طرح سے پیسے ڈالے جاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. اور ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ ایک نوٹ اٹھاتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، تو بہرحال اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی برائی کی بات مجھے تو نظر نہیں آتی کہ وہ عقیدت کی ایک صورت ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذکر کی تعظیم میں جو پیسہ پیش کیا جا رہا ہے وہ نہایت ادب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. تو یہ تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن یہ جو کرتے ہیں وہ غلط جگہ کرے ہوئے ہیں. Any other questions? ایک سوال حضرت یہ ہے کہ کافی ساتھی پوچھ رہے تھے اور دن میں تقریباً 2-3 دفعہ فون آتے ہیں. We get calls a couple of times a day regarding jinn and jadoo. Can you prescribe something for us all to protect ourselves from black magic or the possession of jinns? تو کال کون کرتا ہے؟ یہ مختلف لوگ عوام میں سے کافی لوگوں کو یہ پرابلمس ہیں. اچھا اچھا، آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی ہاں دیکھیں بات یہ کوئی کہ ایسا ماشاء وظیفہ اللہ آپ پرسکرائب کر دیں سب کو تاکہ یہ علامہ صاحب آپ کے پاس موجود ہے اور الحمدللہ نہایت قابل صالح نوجوان ہیں. آپ لوگ مجھ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں اور الحمدللہ روحانیت میں بھی الحمدللہ حضرت محنت کر رہے ہیں. اور میں نے تو ان کو اپنی خلافت کتنے 5 سال پہلے دی تھی سلسلہ شاذلیہ میں، اور پچھلے سال بھی ایک بزرگ نے ان کو اپنی خلافت عطا فرمائی ہے. تو کچھ بزرگوں نے دیکھا تو دے رہے، اہل سمجھا تو دے رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. یہ کہ آپ کے جو مسائل ہوں تو آپ حضرت سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. باقی عمومی طور پہ آپ جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ وظیفہ بتا دیتا ہوں جو ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. رات کو سوتے وقت تینوں قل اللہ شریف، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں قل پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے پورے جسم پر پھیر لے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے، بستر پر لیٹ کے، اور 3 دفعہ اس طرح کرنا ہے. 3 دفعہ دم کر کے 3 دفعہ ہاتھ پھیرنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی. حضور علیہ السلام بھی جب بستر پہ لیٹا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام اسی طرح کیا کرتے تھے. تو جو ایسا کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو ثواب بہت ملے گا
दूसरा है कि जादू जिन्नात वगैरह इन चीज़ों से बचेगा। एक और अहम वजीफ़ा जो हदीस तैयबा में बड़ी फजीलत के साथ आया, सूरह बकरा का आखिरी रुकू, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि, ये जो है आयत तैयबा आखिर तक, इस रुकू को रोजाना रात को सोने से पहले कम से कम एक मरतबा पढ़ जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारी रात आप बिल्कुल अमन में रहेंगे, और बल्कि पास पड़ोसी वाले भी आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नात और शयातीन से महफूज रहेंगे। यानी ये इतना अजीम। और फिर ये जो आयत है आखिरी, इसके बारे में है कि ये अर्श के ख़जानों में से ख़जाना है। आखिरी रुकू सूरह बकरा का, नबी अलैहिस्सलाम को ये आयत तैयबा मेराज की रात अता की गई। और सैयदना अली करमल्लाह वजह करीम फरमाते हैं, जो मुसलमान है और अल्लाह ने उसको अकल दी है तो वो कभी इस रुकू को नहीं छोड़ेगा रात को सोते वक्त। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, आप इसको अपने आदत बनाएं। सुन्नत भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत में और भी बहुत सारे अमाल आए हैं, लेकिन मोटी मोटी बातें जो आपको याद रह सकती है वो मैंने 2 बातें जिक्र कर दी। और मेरा ख्याल टाइम भी ख़त्म होता जा रहा। मैं एक मरतबा फिर हज़रत अल्लामा एजाज शामी दामद का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोग उसके साथ मिलने का, गुफ्तगू करने का। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें, इनके रफ़ीक़ान जो भी इनके साथ हैं इस गैदरिंग के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। जो इसमें शिरकत कर रहे हैं जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और दिन और दुनिया की भलाई नसीब फरमाएँ, और इनके इस काम को दिन दूगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाएँ। Barakallah. I request everyone to come a bit closer, inshallah. We have 10 minutes before Salat.